إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہیں۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے اس ہمارے جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اے مسلمانوں لوٹ آؤ اپنے دین کے طرف۔ یہ دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام کی ہدایت دی، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان اور کرم ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ مدینہ کے بنو اسد قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتوں باتوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ پر ایمان لا کر آپ پر احسان کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر ہم آپ کے دین میں آئے ہیں تو ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے انہوں نے احسان نہیں کیا، بلکہ احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن کوئی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا سوائے دو کے۔ ایک یہ کہ ہم نے ان پر احسان کیا کہ انہیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کا تم پر یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی نعمت دی اور تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں یہ سب سے عظیم نعمت ہے
دین اسلام یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی اس میں داخل ہوتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اگر پوری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی کسی کو دے دو تب بھی اس کو آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے، اس کے دل میں دین اسلام کی محبت کو نہیں بیٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا اور تمہارے دلوں میں اسے بٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے پسند کیا اور تمہارے دلوں میں اسے بٹھا دیا۔ دلوں میں دل اسلام کو بٹھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر حمایت کرتے رہے، مدد کرتے رہے، لیکن جب ان کے دین اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد نہ کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کا یہ ہم پر بڑا ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا کہ اللہ کا تم پر اگر فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہدایت نہ عطا فرماتا۔ یہ اللہ کا تم پر فضل ہے، احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام میں جگہ عطا فرمائی، امت مسلمہ میں جگہ عطا فرمائی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا، اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا۔ ورنہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس کلمے سے محروم ہیں، یہ دین اسلام کی نعمت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اللہ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں یہ دین اسلام سب سے افضل اور عظمت والی نعمت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دین اسلام سب سے عظیم نعمت ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دین اسلام، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے تو وہ ایک ہی ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے قوانین، یہ شریعت کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی انسان اس کا بنانے والا نہیں۔ اور اس کے شریعت کے بنانے میں، اس کے شریعت میں کسی کا کوئی دخل نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں۔ آپ پڑھیے پارہ نمبر 18 سورہ تحریم پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ امہات المؤمنین میں سے کسی کے یہاں شہد کھا لیا اور اپنی دوسری بیوی کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہیں۔ پھر کسی اور تیسری بیوی کے وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرما دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں حرام و حلال میں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کے قوانین بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے یہ دین بڑا ہی عظمت والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دین، یہ اتنی بڑی نعمت اس لیے ہے کہ جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے مسلک کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اس کے دین کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے۔ اگر اس کا دین اسلام نہیں ہے، اس کا دین اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر اس نے زندگی گزار کر آیا ہے، اپنے من مرضی زندگی گزار کر آیا ہے اپنے خواہش کے مطابق، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کامیابی کے لیے اگر اسے
کامیاب ہونا ہے آخرت میں تو دین اسلام پر اسے عمل کرنا ہوگا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے دین اسلام سب سے بڑی اور سب سے افضل نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ کل قیامت کے روز صرف اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گا، جو اس پر عمل کر کے آئیں گا، جس کے نام اعمال میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ دین اسلام پر عمل کر کے ایسی زندگی گزارا ہے، وہی کل قیامت کے روز کامیاب ہو سکیں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی مذہب، کوئی اور دین پر کسی نے اگر عمل کر کے آیا ہو اور اس کے نام اعمال میں دین اسلام نہ ہو تو وہ ہرگز کل قیامت کے روز کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ اس لیے دین اسلام بڑی عظیم اور افضل نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کا ٹکڑا نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے آج کے دن دین کو مکمل فرما دیا ہے، پورا فرما دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت تمہیں عطا فرما دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، 3 باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نعمت سے اس دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اب اگر کسی کو مجھے راضی کرنا ہے تو اسی دین پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اسے مکمل کر دیا، اب نہ اس میں کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ کوئی زیادتی کی گنجائش ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اگر کسی کی 4 انگلیاں ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں کمی ہے، اور اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے ہاتھ میں زیادتی ہیں۔ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اور کب پورا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں یہ نعمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی چیز اگر کوئی لے کر آتا ہے اور یہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا وہ عمل، کیا یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر اس کو نیکی سمجھ کے یہ عمل کیا کرتے تھے کیا؟ یہ ہمیں جانچنا ہوگا، کیونکہ یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں مکمل ہو چکا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اس دین سے راضی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ دین کیا ہے؟ یہ دین اسلام کی شریعت یہ کیا چیز ہے؟ آج سب لوگ کہتے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اتبع ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ دین اسلام کی شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ دین اتبع ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں نازل فرما رہا ہے یہ دین ہے، اس کی تم اتباع کرو۔ جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کی تم اتباع کرو۔ یہ قرآن، یہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دین ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، کہ یہ صراط مستقیم پہ تم قائم رہنا، اس کے علاوہ دوسرے راستے تمہیں صراط مستقیم سے روک دیں گے، صراط مستقیم سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ جو 5 وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن صراط مستقیم ہے، یہ حدیث صراط مستقیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراط مستقیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک سیدھی لکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر ہاتھ یا کوئی لکڑی کا حصہ رکھ کر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، تم اسی پر چلنا۔
یہ صراط مستقیم ہے قرآن و حدیث۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کو مکمل فرما چکا ہے۔ کامیابی کے لیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہر وہ عمل جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور امام کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی اور محدث کی ہمیں ضرورت نہیں۔ قرآن و حدیث آ جانے کے بعد ہمیں صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب حاصل کیا ہے۔ اسی دنیا میں انہوں نے قرآن پر عمل کیا، حدیث پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ لیکن آج وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان آج قرآن و حدیث پر نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان دین میں تو پیچھے ہے ہی، لیکن دنیا کی ذلتوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، دنیا کے ظلم کو بھی برداشت کر رہے ہیں؟ امت اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے، یہ امت کے اتنے ٹکڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج جگہ جگہ مسلمانوں پر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ کر کیوں مندریں بنائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے مدارسوں پر کیوں تالے لگائے جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کے برقعوں پر کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ آج مسلمانوں کے کھانے پینے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، طرح طرح پر مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے برعکس دوسری طرف آپ دیکھیے، دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیے کہ ایک سکھ اپنی اگر وہ مذہب پر چلنا چاہتا ہے تو اسے کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہے۔ اگر وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کھلی اجازت ہے، اگر وہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کھلی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کرسچن میں ان کے نن کو دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہے تو اسے پوری اجازت ہے، وہ اپنے آپ کو کور کر کے ہر جگہ جا سکتی ہیں، اسے کوئی روک ٹوک نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر جگہ روکا جا رہا ہے؟ بڑے غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو غیر مذاہب ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، جب وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، جب اس پہ وہ عمل کرتے ہیں تو بڑے سختی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے سختی سے وہ اپنے دین پہ، اپنے مذہب پر جمے ہوئے ہیں۔ لیکن مسلمان ہیں کہ وہ اپنے دین پر جمع ہوا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بڑی سختی کے ساتھ فالو نہیں کرتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سکھ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ بچپن سے وہ پگڑی باندھے گا اور داڑھی بڑھائے گا، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو، چاہے وہ کالج جا رہا ہو یا کام کے لیے جا رہا ہو، کسی بھی کمپنی میں جاب کر رہا ہو یا پولیس میں ہو، وہ اپنے مذہب کو بہت سختی سے فالو کرتا ہے۔ اور وہیں مسلمان کو آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا سی اس کی عمر بڑھی، جیسے ہی وہ کالج جانے لگا تو اس نے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اختیار کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نے تراش کر دیا، داڑھی کو اس نے چھوڑ دیا، ٹخنے کے وہ نیچے کپڑا لٹکانے لگا۔ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمانوں پر اتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں آج برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ مسلمانوں لوٹ آؤ اپنے دین کے طرف، ورنہ حالت اس سے بد سے بدتر ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بہت ذلیل و خوار ہوں گے اور تمہیں عزت صرف دین اسلام میں ملے گی۔ تم اگر اپنی عزت چاہتے ہو تو تم دین اسلام کو فالو کرو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین کو انہوں نے حاصل کیا تو جب وہاں کے وہ لوگوں سے ملنے، یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے پادری تھے ان سے ملنے جب وہ جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا اے عمر ابن خطاب، آپ
مسلمانوں کے خلیفہ ہو، آپ اپنے لباس بدل لیجیے، آپ کے لباس میں بہت زیادہ پھٹا ہوا ہے، اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت ہمیں دین اسلام کی وجہ سے دی ہے، یہ عزت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ کامیابی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ دین اسلام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر ہم کہیں اور عزت تلاش کرنے جائیں گے، ان لوگوں کے پاس عزت تلاش کرنے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گا۔ آج ہم جو ٹکڑوں میں مسلمان امت مسلمہ بٹی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا پورا طریقہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے تھامے رکھو گے، اس پر عمل کرتے رہو گے، تب تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تسألون عنی، اور اس کے بارے میں تم سے سوال ہوں گے کل قیامت کے روز، کیا نبی نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ کیا نبی نے اپنا فریضہ انجام دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اشہد، ہم گواہی دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہم تک دین اسلام کی تمام احکاموں کو ہم تک پہنچا دیا، اللہ کی نعمت کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو ہمارے درمیان چھوڑ کر گیا ہے، جو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر گئے ہیں، آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج ذلیل و خوار ہے۔ مسلمانوں کی گمراہی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ آج مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو فالو کر رہے ہیں۔ مسلم خواتین آج جو ان کو اپنے آپ کو پردہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان خواتین اپنے آپ کو پردہ کرنا ایک بوجھ سمجھ رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم پر ایک بوجھ ہے، وہ دین اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر کے اس کو پہنتی ہے، بلکہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہم پر ایک بوجھ ہے۔ جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہاں وہ نکال دیتی ہے، جہاں شادی بیاہ کا ماحول آتا ہے، موسم آتا ہے، تو وہ بنا برقعے کے دعوت اور فنکشنوں میں شادیوں میں جاتی ہیں۔ مسلمان خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام پہ اپنے آپ کو جمے رہے۔ اگر تمام مسلمان عورتیں آج اپنے آپ کو پردہ کرنے لگے تو کس کی ہمت ہے کہ وہ ان سے ان کے اس پردے کو چھین سکے؟ لیکن تھوڑی ہی تعداد میں آج امت مسلمان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور بڑی تعداد میں آج آپ کو ایسی خواتین مل جائیں گی جو بے پردہ گھومتی ہے اور نظر بھی نہیں آتا کہ وہ مسلمان ہیں یا کوئی غیر مسلم ہے، ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن حالانکہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی مسلم خاتون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلی قومیں کی پیروی کرو گے، جس طریقے سے انہوں نے کیا ویسے ہی تم کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوم سے مراد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جس طریقے سے یہود و نصارہ آگے بڑھیں گے اسی طریقے سے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ آج مسلمانوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان عبادت میں بھی یہود و نصارہ کو فالو کرتا ہے، جس طریقے سے وہ ہفتے میں ایک دن جا کے اپنے چرچ میں عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی ہوں بہو ایک دن جمعہ کی نماز میں آ کر عبادت کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ لباس پہنتے ہیں مسلمان آج لباس پہنتے ہیں، جس طریقے سے وہ بال کاٹتے ہیں مسلمان آج بال کاٹتے ہیں۔ یہ وجہ ہے مسلمانوں کی بربادی کی۔ اگر ہمیں عزت کمانا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی انہیں کامیاب کیا۔ جو لوگ بکریاں چرانے والے تھے، جو ایک دم کمتر سمجھے جاتے تھے، جن پر کوئی حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن و حدیث دیا اور اس پر جب انہوں نے عمل کیا تو دنیا ان کے قدموں میں جھکنے لگی، دنیا کے ہر جگہ پر وہ کامیابی حاصل کرنے لگے، دنیا کی ہر جگہ پر وہ فتح حاصل کرنے لگے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن امت مسلمہ نے آج قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اپنے
گمراہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا میں بھی اسے نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم ایسے ہی عمل کرتے رہیں، فلاں امام کی بات، فلاں محدث کی بات کو اگر ہم قرآن و حدیث پر ترجیح دینے لگے تو ہم آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو صراط مستقیم یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں، ہر چیز کو ہم قرآن و حدیث میں ڈھونڈیں، اپنے ہر مسئلے کا حل ہم قرآن و حدیث میں تلاش کریں، تبھی ہم کامیاب ہو سکیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہی چند باتوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، جن پہ ظلم و ستم و زیادتی ہو رہی الہ العالمین ان کا تو مددگار بن جاؤ، انہیں ظلم سے انہیں نجات دیں، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، اور جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر۔